جہاں ہم شکست سیاسی میدان میں ہمیں اگر شکست ملتی ہے تو میں شکست قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جہاں آپ دھاندلی سے میرے مینڈیٹ چوری کرتے ہو پھر میں وہ چوری شدہ رزلٹ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جہاں یہ ووٹ، یہ الیکشن اہمیت رکھتے ہیں لیکن ووٹ سے زیادہ اہم جان ہے، اور جو اس وقت کشمیر کے اندر لوگ شہید ہو رہے ہیں، جو بحران پیدا ہوا ہے، اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس حل موجود ہے۔ میں نے پہلے سے تمام سٹیک ہولڈر سے کہا ہے کہ اگر احتجاج کرنے والے اور ریاست پاکستان پیپلز پارٹی کی تجویز ماننے کے لیے تیار ہے، اگر سچ اور مفاہمت کا کمیشن قائم کرنے کے لیے تیار ہے، تو پھر ہم یہ کمیشن قائم کرنے کے لیے ہم پاکستان پیپلز پارٹی پھر یہ کمیشن قائم کر سکتی ہے، اور ہم احتجاج والوں سے کہہ سکتے ہیں کہ جب تک یہ کمیشن اپنا رپورٹ مکمل نہیں کرتی تو اپنا احتجاج بند کرے۔ اور اگر یہ قبول ہے، وفاقی حکومت مانتی ہے، تو پھر ریاست بھی یہ موقف لے سکتا ہے کہ ان کے جو مزید کارروائی ہوگا وہ کمیشن کے رپورٹ کے بعد وہ مزید کارروائی ہو سکتا ہے۔ میں یہ مطالبہ حکومت سے تعلق رکھنے والوں کی طرف سے نہیں رکھ رہا ہوں، میں یہ مطالبہ احتجاج کرنے والوں کی طرف سے نہیں رکھ رہا ہوں، میں ہر وہ کشمیری کے طرف سے یہ مطالبہ رکھ رہا ہوں جو نہ حکومت سے تعلق رکھتے ہیں نہ احتجاج کرنے والوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ صرف اپنا زندگی جینا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، روزگار کرنا چاہتے ہیں۔ میں ہر وہ کشمیری کا بات کر رہا ہوں جو نہ احتجاج کر رہا ہے نہ حکومت کا حصہ ہے، مگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنا کشمیر میں امن قائم کیا جائے، وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں کشمیر کا وہ چہرہ جائے جس پر ہم فخر کر سکے۔ تو اس لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ سچ اور مفاہمت کا کمیشن مانو، اگر نہیں مانتے تو بتائیں کیوں نہیں مانتے۔ مجھے پتا ہے کہ اگر لوگ سچ سے گھبراتے ہیں تو پھر وہ سچ اور مفاہمت کے کمیشن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن اگر آپ اپنا بیانیہ کے پاس ساتھ کھڑے ہو، اگر آپ سمجھتے ہو آپ حق کے طرف کھڑے ہو، اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہو، تو پھر کیوں انکار کر رہے ہیں، کیوں نہیں مان رہے ہیں کہ ہم یہ سچ اور مفاہمت کمیشن بنائیں جس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آپ نے 2 اگست پہ تیر پہ مور لگانا ہے، تیر پہ تھپا لگانا ہے، اور یہ پیغام بھیجنا ہے کہ آپ نے پونچھ کو یہ پیغام پہنچانا ہے، راولا کوٹ کے یہ پیغام پہنچانا ہے، اسلام آباد کو یہ پیغام پہنچانا ہے کہ مظفر آباد کا یہ مطالبہ ہے کہ سچ اور مفاہمت کمیشن قائم کیا جائے، اور کشمیر میں امن، کشمیر کے عوام کے لیے اپنے زندگی میں جو مشکلات تو مسائل پیدا کیے ہیں، جو انٹرنیٹ پہ پابندی ہے، جو کھانے پینے کے سامان پہنچنے میں تکلیف ہو رہا ہے، یہ تکلیف، یہ مسائل، یہ مشکلات میں کشمیر کے عوام کے لیے، کشمیر کے شہریوں کے لیے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس الیکشن میں میرا منشور ہے کہ میں کشمیر کے عوام کو حق حکمیت دلوانا چاہ رہا ہوں، میں کشمیر کے عوام کو حق ملکیت دلوانا چاہ رہا ہوں، میں کشمیر کے نوجوانوں کو حق روزگار دلوانا چاہ رہا ہوں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ حقوق بندوق کے زور پہ نہیں، میں یہ حقوق کسی سڑک کو، کسی شہر کو، کسی علاقہ کو بند کر کے نہیں، میں یہ حقوق الیکشن جیت کے انشاءاللہ تعالی حکومت بنا کے انشاءاللہ تعالی یہ حقوق آپ کو دلواؤں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم
کشمیر کے عوام سے کہیں کہ 1947 سے لے کے 2027 ہونے جا رہا ہے اور آپ وہی پرانی تنخواہ پہ چلے. ہمیں وہ اصلاحات لے آنا پڑے گا جس سے ہم کشمیر کے آواز، کشمیری آواز اسلام آباد تک پہنچائے. ہمیں وہ اصلاحات حاکمیت کے نام پہ لے آنا پڑے گا جس سے ہم کشمیر کے آواز NFC کے فورم پہ، کشمیر کی آواز CCI کے فورم پہ، کشمیر کی آواز وہ تمام فیصلے کرنے والے فورم پہ بٹھائے تاکہ ان کو سڑک پہ خوار ہونے کے بجائے، احتجاج کرنے کے بجائے وہ خود اپنا آواز اٹھا لے، وہ خود اپنے قسمت کے فیصلہ کرے. میں آپ کو حق ملکیت کا وعدہ کرتا ہوں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دریا ہمارے سامنے گزر رہا ہے، یہ جو میرے سامنے پہاڑ ہے، یہ جو جس سرزمین پہ آپ کھڑے ہیں، اس کا مالک آپ ہو، کشمیر کے عوام ہیں اور کوئی نہیں ہے. اگر اس سرزمین سے، اس دریا سے کوئی کمانا ہے تو سب سے پہلے کشمیر کے عوام کمائیں گے، پھر ہم کسی اور کا سوچیں گے. حق ملکیت کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر کے پہاڑ کا چوٹی سے لے کے کشمیر کے دریا تک حق ملکیت کا حق کشمیر کے عوام کے پاس، کشمیر کے پاس، اور اس کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتا. تیسرا، جب ہم حق روزگار کی بات کرتے ہیں، جب ہم حق روزگار کی بات کرتے ہیں تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ معاشی بحران ہے، اور اس معاشی بحران میں یہ خونی لیگ، یہ نون لیگ جو حقوق کھاتے ہیں، یہ لوگوں کو روزگار نہیں، لوگوں کو بے روزگار کرواتے ہیں. نون لیگ کا معاشی فلسفہ یہ ہے کہ امیر کو امیر تر اور غریب تو غریب تر ہوتا جاتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا معیشت یہ ہے کہ پسماندہ طبقہ کو، پسماندہ علاقہ کو ترجیح دے، غریب کو امیر بنا دے، کسان کو امیر بنا دے، مزدور کو امیر بنا دے، اور دیکھے کیسے پاکستان کی معیشت ترقی کرے گا. یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کو پنجاب بنا دے. یہ تانا دیتے ہیں کہ کیا آپ کشمیر کو سندھ بنانا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں کشمیر کو کشمیر دیکھنا چاہتا ہوں. کشمیر کو، اور کشمیر کا فیصلہ کشمیر ہی کرے گا، کشمیر کے عوام کریں گے. کشمیر کا فیصلہ نہ پنجاب کر سکتا ہے، نہ سندھ کر سکتا ہے، نہ اسلام آباد کر سکتا ہے، نہ پختونخوا، نہ بلوچستان کر سکتا ہے. کشمیر کا فیصلہ مظفر آباد کرے گا، کشمیر کا فیصلہ میر پور کرے گا، اور کشمیر کا فیصلہ پونچھ اور راولا کوٹ کرے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.